ذوالفقار علی بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی۔ آخری دنوں میں وہ چارلس ملر کی خیبر، رچرڈ نیکسن کی سوانح عمری، جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق سالک کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ اس کا یہ جدی پشتی پیشہ تھا۔ یہ خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے ملتے تھے۔ جیل میں رہتے ہوئے بھٹو مسوڑوں کے درد سے بے حد پریشان تھے۔ ایک بار جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لالٹین کی روشنی میں ان کی دانتوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ بھٹو نے ان کے ساتھ مذاق کیا، تم بھی میری طرح سے بدقسمت ہو، تمہارے کلینک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی اور یہاں مدد کرنے کے لیے ایک قیدی ملا ہے۔ بے نظیر بھٹو 2 اپریل 1979 کی صبح اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئیں، پنکی، گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کے لیے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے نظیر اپنی سوانح عمری ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھتی ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، میری والدہ کو بھی معلوم تھا، لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کو قتل کرنے کو تیار تھے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک شیورلٹ غار میں راولپنڈی لایا گیا۔ تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی۔ بے نظیر لکھتی ہیں، میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے۔ جواب آیا کہ آدھا گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا کہ لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے، لیکن اہلکار نے جواب دیا، مجھے ایسی ہی ہدایات موصول ہوئی ہیں کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جائے۔ وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹری سے میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیے گئے تھے۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں، انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں، میگزین مجھے واپس کر دیے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سگار بچا کر رکھا ہے۔ انہوں نے شالیمار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے، لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں، لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جیلر نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بے نظیر نے کہا کہ کوٹڑی کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بے نظیر مزید لکھتی ہے، میں نے کہا پلیز، میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں، یہ میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے، لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں سے ہاتھ بڑھا کر والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے موڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد نے انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا، جسے انہوں نے چپ چاپ سنا۔ بھٹو نے کوٹلی کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہا، مرنے کے بعد میری گھڑی اس کو دے دی جائے۔ 8:05 پر بھٹو نے اپنے ہیلپر عبد الرحمان سے کافی لانے کے لیے کہا۔ انہوں نے رحمان سے کہا، اگر میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہو تو اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی رحم کی اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کا ریزر اس لیے واپس لے لیا گیا تھا کہ کہیں وہ اس سے خودکشی نہ کر لے۔ بھٹو نے جیل حکام سے کہا، مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 9:55 پر انہوں نے اپنے دانت برش کیے، چہرہ دھویا اور بال بنائے۔ اس کے بعد وہ سونے چلے گئے۔ رات 1:30 بجے انہیں اٹھایا گیا۔ وہ ہلکے بادامی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ جیل اہلکاروں نے کپڑے تبدیل کرنے پر زور نہیں دیا۔ جب سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ آخرکار انہوں نے زبردستی ان کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے۔ اس کے بعد انہیں ایک اسٹریچر پر لٹا کر تقریباً 40 گز کی دوری تک لے جایا گیا۔ اس کے بعد بھٹو اسٹریچر سے خود اتر گئے اور پھانسی کے پھندے تک خود چل کر گئے۔ جلاد نے ان کا چہرہ کالے کپڑے سے باندھ دیا، ان کے پیر باندھ دیے گئے۔ جیسے ہی 2:04 پر مجسٹریٹ بشیر احمد خان نے اشارہ کیا، جلاد تارا مسیح نے لیور کھینچا۔ بھٹو کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ۔ 35 منٹ بعد بھٹو کے مردہ جسم کو ایک اسٹریچر پر رکھ دیا گیا۔ کرنل رفیع الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری 223 دن میں لکھتے ہیں،
थोड़ी देर बाद खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो की इस्लामी तरीके से खतने हुए भी हैं या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात पर कोई शक नहीं रहा था कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखा कि बेनज़ीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी उसकी बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनज़ीर अपनी सवाने उम्री में लिखती हैं कि मम्मी की दी नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंद किया गया था। उसे देखते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज थे, हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्ला कर कहा, आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज़ दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। उससे शालीमार कॉलोन की महक आ रही थी। फिर उसने एक टिफ़िन बॉक्स दिया जिसमें उन्हें गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था, जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उसने झूले में से अंगूठी की तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था, उनकी आखिरत बहुत पुरसकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसकून हो सकती है। बेनज़ीर के ख़ानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज़ पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया।